الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لن تستطیع معی صبرا۔ ہم ہر جمعہ کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندے نے پوچھا مجلس کے اندر کہ جناب آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ تو اب وہ اللہ کے پیغمبر تھے، رسول تھے، اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے نہیں پتا، یعنی کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا اچھا، کہا موسیٰ فلاں جگہ جاؤ، وہاں میرا ایک بندہ ملے گا، اس سے جا کر علم حاصل کرو۔ وہ بندہ کون تھا؟ حضرت خضر۔ 3 واقعات پیش آئے اور حضرت خضر علیہ السلام نے شروع میں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ چل کر صبر کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ صرف ان میں سے ایک واقعہ بتلاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر ایک بستی کے اندر گئے، بھوک لگی تھی، کھانا مانگا، یار روٹی دے دو۔ انہوں نے کہا کوئی روٹی چھوٹی نہیں، روٹی نہیں دی گاؤں والوں نے۔ تو گئے موسیٰ علیہ السلام، کیا دیکھا؟ ایک دیوار جو ہے نا وہ ٹیڑھی ہے اور بس گرنے کے قریب ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے بھی دیکھا، انہوں نے دیوار کو ہاتھ ڈالا اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے ہمیں روٹی بھی نہیں کھلائی اور آپ نے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نا میرے ساتھ چلنے کے لیے جو صبر درکار ہے وہ تم نہیں کر سکو گے۔ اب انہوں نے بتلایا کہ اصل بات کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی جناب سے خصوصی علم عطا فرمایا ہے۔ یہ جو دیوار میں نے سیدھی کی ہے یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے۔ باپ ان کا بڑا نیک تھا اور نیچے خزانہ تھا، آج کی طرح بینک تو نہیں تھے نا، لوگ خزانے اسی طرح زمین میں دفن کرتے تھے، سونا چاندی۔ تو میں نے کہا کہ یہ دیوار گر گئی تو یتیموں کا مال ضائع ہو جائے گا، لہذا میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اور تمہارے سامنے ظاہر کی ایک بات تھی، تم صبر نہیں کر سکے۔ اور میرے بھائیوں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو آگے قائد ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ بہت ساری ایسی باتیں جانتا ہے جو کارکن نہیں جانتے۔ تو
اللہ نے کہا موسیٰ آپ بے شک میرے لاڈلے پیغمبر ہیں، پر جا کر علم میں لیڈر مانو حضرت خضر کو علیہ السلام۔ اللہ نے رہنمائی کی ہے امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیشہ اللہ اکبر اطاعت کرنی ہے اپنے لیڈر کی، اپنے رہنما کی، اپنے امیر کی۔ یہ سبق ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے الحمدللہ صبر کیا ہے، کیا بھائی صبر کیا کہ نہیں؟ پورے پاکستان میں نہ کوئی پتا ٹوٹا ہے، نہ کوئی ٹہنی ہلی ہے، نہ ہاتھ میں پتھر آ کر اٹھا ہے، نہ کسی کو لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تو دور کی بات ہے، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں ہم سب ایک ہیں۔ یہ پاک فوج کے جو جرنیل ہیں، جو سپاہی ہیں، جو کرنیل ہیں، یہ کہاں سے بنتے ہیں؟ جو پاک فضائیہ کے طیارے اڑانے والے جنہوں نے ابھی نندن کو گرایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جہاز اڑاتے ہیں، یہ کہاں سے؟ یہ پاکستان سے اٹھنے والے ہمارے ہی بچے، ہمارے ہی بھائی ہیں۔ پولیس والے کون ہیں؟ یہ ہمیں میں سے ہیں۔ اب آپ بیٹھے، آپ کا کوئی رشتہ دار فوج کا سپاہی ہوگا، کوئی رینجر کا افسر ہوگا، کوئی کرنیل ہوگا، کوئی جرنیل ہوگا، کوئی آئی جی ہوگا، کوئی تھانے دار ہوگا، کوئی کسی محکمے میں ہوگا، کوئی کسی محکمے ہوگا۔ یعنی 22 کروڑ پاکستان کے عوام، چاہے ان کا محکمہ کوئی ہو، ہم سارے ایک ہیں۔ بولو ہم سارے، بولو ہم سارے ایک ہیں۔ ہم سارے پاکستانی ہیں، پاکستان کے مسلمان ہیں۔ اللہ اللہ، ہمارا ملک بھی ایک ہے، ہماری عزت بھی ایک ہے۔ اور سب سے پہلے تو ہم اپنے دین کی طرف دیکھیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ بھائیوں کو کہ الحمدللہ ہم نے صبر کیا ہے اور دنیا حیران ہے۔ اللہ اکبر۔ یار ایسے صابر لوگ ہم نے کم ہی دیکھے ہیں، ورنہ تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچ جائے تو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ابھی نکالتے ہیں کہ نہیں؟ خیر آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے مجھ سے بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی، پھول پھینکے، گلے میں ہاتھ ڈال لے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں یہ محبتیں دین کی وجہ سے ہیں۔ بولو یہ محبتیں دین کی وجہ سے ہیں۔ نہ میں آپ کو دنیا دے سکتا ہوں، نہ آپ کی چاہت ہے، نہ آپ کی چاہت ہے، نہ میرے پاس کچھ ہے۔ میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس وہ ہے جو حضرت محمد کریم نے ہمیں دیا ہے۔ ہم وہ راستہ دکھلاتے ہیں جو فردوس کا راستہ ہے، جو پاکستان کے استحکام کا راستہ ہے، جو دین کا راستہ ہے، جو امن کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں اب میں ایک شہید کی بات کرتا ہوں، اور یہ شہید ہونے والا ابا ہے، اور پھر ان کے بیٹے کی بھی بات کرتا ہوں۔ بیٹا کون ہے؟ اس کا نام جابر ہے رضی اللہ عنہ، اور باپ کا نام عبداللہ ہے رضی اللہ عنہ۔ احد کے میدان میں ابا جی شہید ہو گئے، کہتے ہیں میں نے ان کو
دفن کر دیا اور ان کے بہنوئی جو تھے ان کو بھی دفن کر دیا. اب بڑے پریشان ہیں. کس بات پر پریشان ہیں کہ قرضہ سر پر ہے, بہنیں بھی ہیں, بہنوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں, بڑے پریشان ہیں. میرے بھائیوں, حضور کا طریقہ تھا کہ مالی مدد تو بعد میں ہوتی تھی, لیکن سب سے پہلے جو خوشخبری سناتے تھے وہ فردوس کی سناتے تھے. یہ حضور کا طریقہ تھا. اور ریاست مدینہ بنانے والوں لوگ کس طرح مطمئن ہو گئے, سب سے پہلے جنت کا راستہ دکھلایا کرو, پھر مالی مدد کیا کرو. تو بڑا پریشان دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. جناب حضرت جابر کو کہا, جابر بڑا پریشان ہے. کہا یا رسول اللہ, ابا جی شہید ہو گئے, بہنیں جوان ہیں, میرے سر پر قرضہ ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا ذرا پیار کیا, قریب کیا, اور کیا فرمایا؟ فرمایا آج تک اللہ نے آمنے سامنے بٹھا کر کسی سے کلام نہیں کیا تو صرف تیرے ابا سے کیا. سبحان اللہ. حضرت جابر تو خوش ہو گئے, خوشیوں سے نہال ہو گئے. کہو سبحان اللہ. درمیان میں چھوٹی سی آپ کو ایک بات بتلا دوں, اور جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ ایمان کی بات سن کر کس طرح خوش ہوتے ہیں. میں نے 2-3 دن پہلے بیگ پور میں قرآن کا درس دیا. یہ آپ کے قصور کے علاقے کا گاؤں ہے. درس دیا تو میری عادت ہے جب میں دعا کرواتا ہوں نا تو میں 3 جملے ضرور بولتا ہوں. یا اللہ, جب موت کا وقت آئے زبان پر لا الہ الا اللہ ہو, ماتھے پر پسینہ ہو, ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو. اچھا, اب جب کھانے پر بیٹھے تو کوئی 50 سال کا ایک بزرگ مجھے کہتا ہے شیخ صاحب زبان پر کلمہ ہو, یہ تو حضور کی حدیث ہو گئی, ماتھے پر جو پسینہ ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا حضور کی حدیث مبارک ہے, ابن ماجہ میں ہے اور ابو داؤد میں ہے, سنن کی 3 کتابوں میں ہے, اور سند اس کی صحیح ہے. حضور نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین, مومن جب مرتا ہے تو اس کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے. اب وہ مجھے کیا بتلاتا ہے؟ کہتا شیخ صاحب میں نے یہ حدیث زندگی میں پہلی بار سنی ہے, میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے. اب کس طرح باغ باغ ہوا ہے؟ کہتا ہے جی میرے ابا جی جو ہے نا 80 سال ان کی عمر تھی, مسجد کے خادم تھے, ساری زندگی مسجد کا خادم, سبیں درست کر رہے ہیں, مسجد دھو رہے ہیں, صاف کر رہے ہیں, منبر سیدھا کر رہے ہیں, واش روم لیٹرین صاف کر رہے ہیں, جہاں وضو کیا جاتا ہے وہ نیچے کائی سی جم جاتی ہے نا اس کو صاف کر رہے ہیں, جھاڑو دے رہے ہیں. اللہ اکبر. یہی ہوتا ہے نا مسجد کا خادم. کہتے ہیں پھر بیگ پور میں آ گئے, یہاں بھی خدمت, اور پھر امامت بھی کروا دیا کرتے تھے جب امام صاحب نہیں ہوتے تھے. 80 سال عمر, آخری وقت آ گیا, 4 پائی پہ بیٹھے ہیں اور ہم خاندان کے 18 لوگ تقریباً ان کے ارد گرد بیٹھے. تو اچانک کیا ہوا, تو انہوں نے اخلاق بھی بڑھا, بولو اخلاق بھی اللہ, تہجد گزار, مسجد کا خادم, غریب مسکین,
دیکھ میرے رب کا پروٹوکول، تم مر گیا دنیا کے پروٹوکول تے۔ آخر وقت آیا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ رب وہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جب کہا نا نام تو ساتھ ہی کہتے ہو پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے سائڈ ہو جاؤ اور آگے لے، سبحان اللہ۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے فرشتے تھے، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو خادم نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں جو ہی نام ان کا رحمت علی تھا، جو ہی بابا جی نے اللہ اللہ کہا وعلیکم السلام تو روح پرواز کر گئی، کہو سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد شیخ صاحب میں نے دیکھا ماتھے پر پسینہ، پھر چہرے پر پسینہ، پھر سارے جسم پر پسینہ ہی پسینہ۔ عرش والے رب نے کہا ماتھے پر پسینہ آتا ہے، پر یہ مسجد کا خادم اس کو سارا جسم ہی پسینہ پسینہ۔ سبحان اللہ، رب نے اپنی رحمت کے گھیرے میں لے لیا۔ تو وہ مجھے ان کے بیٹے 50 سال کے قریب ان کی عمر، عبد الودود صاحب کہنے لگے شیخ صاحب یہ پسینہ آیا، مجھے نہیں پتا تھا اس پسینے کا کیا مطلب ہے۔ آج آپ سے درس قرآن سنا، آپ نے اس کے بعد دعا منگوائی، اور دعا کے بعد جب یہ لفظ آپ نے کہا کہ یا اللہ موت آئے تو ماتھے پر پسینہ، میں اس وقت سے سوچ رہا تھا شیخ صاحب سے پوچھوں گا، اب آپ سے حدیث سن کر میرا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ اب سنو، یہ حضرت جابر والا واقعہ جو ہے نا رضی اللہ عنہ، یہ یاد رکھنا، یہ میں تھوڑا ٹھہر کر آپ کو بتلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا جنت اور جہنم کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ بولو کیا ہوا؟ جھگڑا ہوا۔ اچھا، کئی ملحد اپنے آپ کو روشن خیال سمجھنے والے وہ کہیں گے لو جی یہ کوئی بات ماننے والی ہے، نہیں نہیں کسی شے کی نہیں ضرورت، نہیں رہنے دیں، کوئی پانی شانی کسی شے کی نہیں ضرورت، یہ بھی بیچارہ کی کرے ہوں جدوں تو بہتا جی بولنا ہے۔ اللہ اکبر، ہو جائے گا ٹھیک، جب انہیں پتہ لگے گا بھی امیر حمزہ نے تو رکنا ہی نہیں، میں نہیں ٹھیک ہونا پڑنا، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا خیر، حضور نے فرمایا جنت جہنم کے درمیان تکرار ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، مناظرہ شروع ہو گیا۔ آج ایک تو روشن خیال یہ کیسے ممکن ہے؟ لو اور میرے بھائیوں، آج کی لیٹسٹ سائنس 2021 کی، انہوں نے کہا جو فضا کے اندر اوپر خلا کے اندر ذرات ہیں یا زمین کے ہیں، ریت کے ہیں، پانیوں کے قطرے، ان کے اللہ اکبر گیسوں کے سب پارٹیکلز، کہتے ہیں یہ ایٹم کے ذرات جتنے بھی ہیں آپس میں بات چیت کرتے۔ کہو سبحان اللہ۔
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آسمانوں زمینوں میں جو بھی شے ہے وہ سبحان اللہ کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ جب ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے تو جنت جہنم جھگڑا کیوں نہیں کر سکتی؟ اور فرمایا کس نے ہے؟ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حدیث ہے صحیح ہے ان کی، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ فرمایا دونوں جھگڑ پڑی، اب جہنم نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے اندر ہو گئے، ہاں مجھے ترجیح دی گئی ہے، میں بہت بڑی شے، میں بڑی بلا، میرے اندر آئیں گے تو متکبرین آئیں گے، تکبر کرنے والے آئیں گے، میرے اندر جبارین بڑے بڑے جبر کرنے والے، تکبر بھی، لوگوں پر ظلم بھی، جبر بھی، وہ آئیں گے۔ کشمیریوں پر ظلم کرنے والے آئیں گے، بی جے پی کے گنڈے آئیں گے، وہ ہماری بہنیں بیٹیاں ان کے آنچل نوچنے والے بدماش آئیں گے، متکبر آئیں گے، بے روزگار آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جنت نے کیا کہا؟ جنت نے کہا میرا بھی کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو جڑا کوئی آکڑے نہ میں بڑی شے تے آکڑدا رہے، آکڑے دی اپنے رب بنے گا۔ آپ نے فخر اسی پر کرنا ہے، ہاں میں اللہ کا مسکین بندہ ہوں، میں حضرت محمد کریم کا اطاعت گزار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مجھے فخر ہے کہ میرے بھائیوں نے، میرے بچوں نے جب کہا صبر کرنا ہے تو ہم نے کہا کہ بھائی حکمرانوں ہم تو بڑے مسکین لوگ ہیں، ہم پاکستان کا استحکام اور امن چاہتے ہیں، لہذا ہم تو بابا صبر کریں گے۔ اور اجر کس سے لیں گے؟ اللہ سے لیں گے۔ اور اللہ کی رضا کی جگہ کون سی ہے؟ جنت۔ دنیا میں صبر کریں گے تو بدلہ تم سے نہیں لیں گے، بدلہ اپنے رب سے لیں گے۔ اور تم نے کیا دینا؟ منگتے ہیں کی دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو اب جنت نے کیا کہا؟ جنت نے کہا میرے اندر مسکین لوگ آئیں گے، میرے اندر ضعیف لوگ ضعفاء وہ آئیں گے، میرے اندر گرے پڑے لوگ آئیں گے، ماڑے ڈگے ٹٹھے جنہوں نے کوئی سنے ہی نہ، عدالتوں میں ذلت، پولیس میں رسوائی، کوئی سفارش نہیں، پیسے کے علاوہ کوئی بات سنتا نہیں، گرے پڑے لوگ، ضعیف مسکین گرے پڑے لوگ۔ اللہ اکبر۔ میرے اندر تو یہ آئیں گے غریب مسکین لوگ، اللہ اکبر، عاجز لوگ، اور مجھے اس پر فخر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا لوگوں سن لو، اللہ اللہ، یہ خادم عرش والے رب نے بتلایا کہ جو جنت میں جانے والا کون ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جنت میں جائیں گے تو کمزور لوگ جائیں گے، ایک دوسری حدیث میں بھی فرمایا۔ سادہ، یہ بھی الفاظ ہیں، سادہ سیدھے سادے لوگ جن کو لوگ دھوکہ دے، افراد کرنے والے، بیچارہ سادہ مومن فراڈ کر کے لے گیا، یہ سیدھے سادے سادہ لوگ۔ بابا دنیا چ بڑے پیچیدہ، بڑے دو نمبریاں، بڑی چلاکیاں، آج ہمارے یہاں بھی سیاست کیا چلاکیوں کا نام ہے، جھوٹ کا نام ہے، دو نمبری کا نام ہے۔ کہتے ہیں جی سیاست بڑا سچ بول کر بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں
میرے بھائیوں تجھے خادم اللہ نے اس دنیا میں اللہ کی قسم دکھلایا کہ کس طرح معاشرے کا کمزور بندہ فرشتے آ کر سلام کر رہے ہیں. کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں میں بات کر رہا تھا ہاں حضور نے سکون صبر جنت کے نظاروں سے آتا ہے, حضور کی حدیث سے آتا ہے. عبد الودود نے اپنے باپ کے بارے میں جب امیر حمزہ کی زبان سے حدیث کو سنا تو اس کا دل باغ باغ ہو گیا. سبحان اللہ. اب دیکھو اللہ اکبر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جناب جابر پریشان ہے رضی اللہ عنہ, تو کہا تیرے ابے سے رب نے سارے پردے ہٹا دیے, آمنے سامنے بات کی. حضرت جابر تو خوش ہو گئے. اور پھر اللہ پوچھنے لگ گیا. اللہ نے کہا عبداللہ بتلا میں تجھے اور کیا دوں. انہوں نے کہا یا اللہ مجھے جنت بھی دے دیا, فردوس دے دیا, حوریں دے دی, محلات دے دیے, اتنے انعامات اکرامات فرما دیے, اب اور کیا مانگوں. نہیں اور مانگو. یار کون بول رہا ہے ادھر. اللہ اکبر. کوئی بندہ جائے کوئی سمجھائے ان کو یار. اللہ اکبر. تسی بیٹھو شیخ صاحب. اچھا یہ سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پوچھتے ہیں جابر مانگو, کہتے ہیں یا اللہ سارا کچھ مل گیا, نہیں اور مانگو. پھر کہا یا اللہ میں کیا مانگوں. مانگنے کی ہمت پرواز استطاعت وسعت ختم ہو گئی. آخر کار کہتے ہیں یا اللہ اب وہ کیا مانگے بھائی. اللہ اکبر. سب کچھ تو مل گیا. کہتے ہیں یا اللہ پھر ایک شہادت پر اتنا کچھ عطا فرمایا تو پھر ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے, پھر شہید ہو جاؤں, پھر اپنی مرضی سے ہی عطا فرما. میں تو مانگنے سے رہا میری ہو گئی بس. اللہ اکبر. اللہ نے کہا عبداللہ یہ تو میرا اصول ہے کہ جو ایک بار یہاں آ گیا واپس جا سکتا نہیں. اب حضرت عبداللہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ پھر جو پیچھے رہ گئے نا, جو ہمیں نعمتیں دی ہیں نا, ان کو بھی بتلا دو. اللہ نے کہا جبریل بات سنو, یہ قرآن لے جاؤ, میرا پیغام لے جاؤ, حضرت محمد کریم کے پاس جاؤ, میرے رسول حبیب خلیل کے پاس جاؤ اور یہ پیغام سنا دو. اور میرے بھائیو شہید کا پیغام عرش والے رب کو دیا جاتا ہے, مولا کریم جبریل کو بھیجتے ہیں, حضرت جبریل حضرت محمد کریم کے پاس آتے ہیں اور پیغام شہید کا آتا ہے, قرآن کا حصہ بن جاتا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو, بل احیاء عند ربهم يرزقون, وہ تو اپنے رب کے پاس زندہ ہے, فردوس میں رزق دیا جاتا ہے, پروازیں کر رہے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو عطا فرمایا مولا کریم کے فضل سے بڑے ہی خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ, اور اس بات پر بھی بڑے خوش ہیں کہ ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے نا ان راہوں پر چلتے ہوئے وہ بھی اسی مقام پر آئیں گے. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون, جس طرح ہمیں کوئی خوف نہیں ہے غم نہیں ہے, ان کے بھی خوف بھی ختم ہو جائیں گے, غم بھی ختم ہو جائیں گے. اور یہ دنیا میں جو بڑے سے بڑا ہے اس کا بھی خوف ہے,
امریکہ کے صدر کو بھی خوف ہے، ہائے افغانستان میں کیا ہوا، آخرکار بھاگنا پڑ گیا۔ یورپ کو بھی خوف ہے، سپر طاقتوں کو خوف ہے، انڈیا چاہے جتنا بھی بنا پھرے اور مسلمانوں سے، انڈیا کے مسلمانوں سے ڈرتا ہے، تبھی ظلم کرتا ہے، کشمیریوں کی آزادی سے ڈرتا ہے، خوف میں مبتلا ہے مودی، ہر کوئی خوف میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب اگلے جہان میں جائیں گے، زبان پر کلمہ، ماتھے پر پسینہ، انشاءاللہ خوف بھی ختم، غم بھی ختم۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، آپ یہاں بیٹھے ہو نا، ماشاءاللہ بڑے خوش قسمت ہو آپ بھی اور میں بھی کہ اللہ کے دین کی باتیں، حضور کی احادیث سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ تو قریبی دیہات سے آ گئے، یہاں سے اٹھیں گے، کسی کے پاس موٹر سائیکل، سائیکل، کار، تھوڑی دیر کے بعد اپنے گھر میں چلے جائیں گے۔ اب یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، ان کے باپ کا اتنا مقام ہے، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کی ایک حدیث لائے، اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا حضور کی حدیث ہے ایک، اور حدیث ہے فلاں جگہ پر، تو کتنا سفر کیا، پیدل 1 مہینہ سفر کیا۔ اب بولو کتنا سفر کیا؟ 1 مہینہ سفر کیا، اور کس کے لیے؟ ایک حدیث کے لیے۔ اور آج ہمیں علم ملتا ہے نا، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔ اچھا پھر جب گئے جس کے پاس حدیث تھی 1 مہینے کے بعد، تو حدیث کیا ملی؟ اب سنو حدیث کیا ملی، قیامت کا دن ہوگا۔ بولو قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر۔ اچھا دنیا میں اللہ تعالیٰ نظارے کرواتے ہیں، جس طرح اس خادم کا نظارہ کروایا تھا، اور بھی بڑے نظارے ہیں، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا جی کو اور اپنے ابا جی کے بہنوئی کو احد کے میدان میں شہید ہونے والے دونوں کو احد کے میدان میں دفن کر دیا۔ 50 سال گزر گئے۔ کتنے سال گزر گئے؟ 50 سال۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں سیلاب آیا تو مجھے کسی نے بتلایا کہ تیرے ابا کی قبر میں پانی داخل ہو گیا ہے، قبر بیٹھ گئی ہے۔ تو میں گیا تو اپنے ابا جی کے ساتھ بندے لے گیا، مٹی نکالی، اللہ اکبر، ایک ہی قبر میں دونوں دفن تھے، میرے ابا جی بھی اور ان کے بہنوئی بھی۔ کہتے ہیں جب میں نے ان دونوں کو نکالا تو ان کا چہرہ اسی طرح روشن تھا، سارا جسم بھی بالکل ٹھیک جیسے ابھی دفن کیا ہے۔ سبحان اللہ، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ شہداء، اللہ تعالیٰ فردوس میں روحوں کو مقام دیتا ہے تو زمین پر بعض جسموں کو بھی مقام دیتا ہے، عزت دیتا ہے، پاکیزہ روح۔ پر یہ کن کو دیتا ہے؟ ان کو دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑیں، اور جو لڑیں اپنے مسلمان بھائیوں پر ہتھیار اٹھائے، کلمہ پڑھنے والوں پر ہتھیار اٹھائے، یہ ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے تو کوئی اور جگہ ہے۔
जिसने मोमिन को कत्ल किया, कुरान कहता है वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, जिसने किसी मोमिन को पूरे इरादे के साथ कत्ल किया, फजज़ाउहु जहन्नम, उसकी सजा जहन्नम है, खालिदन फीहा, हमेशा के लिए उसमें रहेगा। आज जमीनों की खातिर, छोटी छोटी बातों की खातिर कत्ल, अदालती निजाम भी ऐसा छोड़े जा रहे हैं। खैर, अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले, मुशरिकीन मक्का से लड़ने वाले, इनको मकाम मिलता है। अल्लाह अकबर। पाक फौज का एक सिपाही शहीद हो गया। मुझे एक फौजी ने बतलाया, अपने आंखों देखा हाल। उसने कहा शेख साहब 50 साल के बाद तकरीबन हमें वहां एक और शहीद फौजी, उसको दफन करने के लिए कब्र खोदना पड़ी, तो उसी जगह पर एक लाश निकल आई। वो गालबन 65 या 71 के फौजी की थी। कहते हैं हमारी कदाल उसके बाजू पर लगी तो खून जारी हो गया, जिस्म चेहरा सही सलामत। हिंदुओं से जिहाद करने वाला 65 में 71 में, कहते हैं हमने डिस्पेंसर बुलाया, बड़ी कोशिश की, नहीं खून बंद हुआ। फिर जनाबे वाला अल्लाह अकबर पट्टी की, तब खून बंद हुआ, वहीं दफन कर दिया। हजरत जाबर कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरे अब्बा जी के जो बहनोई थे, उनके ये बाईं पसली पर जख्म था और हाथ वहां रखा हुआ था। मैंने उनका हाथ उठाया तो जख्मों से खून जारी हो गया। वो जारी रहा, रुकता नहीं था। मैंने वही हाथ वापस वहां रखा तो खून बंद हो गया। ऐसा क्या अल्लाह अर्श वाले रब ने क़यामत के दिन नजारा करवाना है। बोलो क़यामत के दिन नजारा करवाना है। अल्लाह अकबर। अब वो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 1 महीने के बाद पहुंचे हदीस लेने के लिए। तो हदीस क्या मिली? सही बुखारी में वो हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अर्श वाला रब जमीन पर जितने लोग होंगे सबको आवाज देगा, मौला करीम आवाज देंगे। फरमाया जितने इंसान होंगे सब तक वो आवाज पहुंचेगी, एक जैसी आवाज होगी, चाहे कोई करीब होगा या दूर होगा, आवाज बराबर सबको पहुंचेगी। और अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाएंगे? अनल मालिक, आज कोई हुक्मरान नहीं है, कोई बादशाह नहीं है, आज बादशाह है तो सिर्फ मैं हूं, जो हर शय पर कादिर है। अल्लाह अकबर। और अगला लफ्ज क्या इरशाद फरमाया हुजूर ने? अल्लाह फरमाएंगे अना दज्जान, आज मैं दज्जान हूं। और याद रखो जब हम सूरह अल-फातिहा पढ़ते हैं तो वहां एक आयत है, अल्लाह अकबर, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक। एक रात इस तरह है, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का बादशाह है। मालिक मालिक है और मलिक बादशाह है। और अब दीन का माना जज़ा सजा का दिन, यानी क़यामत का दिन। इसी अद्दीन से मुबालगा का सीगा अद्दय्यान, आज मैं दूंगा जज़ा सजा,
कि मेरे बंदे थे, देखना उनको जज़ा कैसी मिलती है, और देखना जो मेरे नाफरमान है उनको सजा कैसे मिलती है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, अब नेक लोगों को देखना किस तरह जज़ा मिलती है। हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत अल्लाह की रज़ा की जगह है। अल्लाह फरमाते हैं जन्नत को मुखातिब करके, जन्नत मैं जिस पर राजी होगा, जिस पर इनाम करूंगा, तेरे जरिए उस पर इनाम करूंगा, तू मेरी रहमत की जगह है। और जहन्नम को मुखातिब करके कहा कि जो जालिमा मुतकब्बिर है, तेरे जरिए मैं उसको सजा दूंगा, तू मेरे अज़ाब की जगह है। और बुखारी की हदीस है, मजीद आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जो जहन्नम है, सारे जहन्नम में जहन्नमी चले जाएंगे, जगह बहुत बच जाएगी। अब जो जगह बच जाएगी तो जहन्नम से अल्लाह पूछेंगे, हाँ जहन्नम बतला तेरी कोई और ख्वाहिश। और जिस तरह बंदे के पेट में कोई शय ना हो तो वो कहता मुझे रोटी चाहिए, मुझे गोश्त चाहिए, मुझे दूध चाहिए, मुझे तितर बटेर चाहिए, मुझे फलां चाहिए। तो जहन्नम से अल्लाह पूछेगा, तू कैसे सैर होगी, पंजाबी में दास्तों किवें रजेगी। वो कहती है, अल्लाह मेरा तो पेट भरना चाहिए। अल्लाह अकबर। हदीस में आता है, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला अपना कदम जहन्नम के अंदर रख देंगे। और जब जहन्नम के अंदर कदम रखेंगे तो जहन्नम कहेगी, कत कत कत, बस बस मेरी बस। अल्लाह अकबर। उतनी इन आसमानों और जमीनों से कोई बड़ा, कितना बड़ा जहन्नम होगा। अब आ जाएगी जन्नत की बारी। जन्नत से अल्लाह पूछेंगे, हाँ तू सुना कुछ चाहिए। वो कहेगी, अल्लाह मैं भी गाली पड़ी। अल्लाह अकबर। अब देखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के लिए अहले जन्नत जन्नत में जाएंगे। और हुजूर ने फरमाया, जो आखिरी जन्नती जन्नत में जाएगा ना, जहन्नम में जल सड़ कर जो आखिरी जन्नती जन्नत में जाने वाला जो जहन्नम से निकलेगा, उसको अल्लाह ताला इतना बड़ा जन्नत देगा कि जितना पूरी जमीन का रकबा है ना, अल्लाह तबारक व तआला इससे 10 गुना बढ़कर उसको जन्नत अता फरमाएगा। और जब अदना तरीन जन्नती को जो जहन्नम से जल कर जाएगा, हुजूर ने फरमाया कि अहले जन्नत उनको जहन्नमी कहेंगे, यानी जो जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाएंगे। तो अदना तरीन जहन्नमी जो जन्नत में जाएगा, उसको इतना बड़ा जन्नत मिलेगा, तो जो सीधा जन्नत में जाएगा उसको कितना बड़ा मिलेगा। और हुजूर ने फरमाया, जो मुजाहिदीन है ना, 100 दर्जे अल्लाह ने उनके लिए तैयार कर रखे जो खास हैं सिर्फ मुजाहिदीन के लिए। अंबिया के अलग, सबसे ऊपर हजरत मोहम्मद करीम का अलग, सिद्दीक अकबर का, सिद्दीकीन का अलग, शुहदा के 100 दर्जे, सालिहीन के फिर बेशुमार दर्जे। यार कितना बड़ा होगा जन्नत। साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़। जितनी ये कायनात चौड़ी है ना, इतना तो वो जन्नत चौड़ा ही होगा। लंबा कितना होगा, ये एक जन्नत है। कायनात जितना चौड़ा। और हुजूर ने फरमाया, इन्नहा लजनान कसीरा, जन्नतें तो बेशुमार है, बाबा अल्लाह ही जाने।
अल्लाह अकबर। अच्छा, अब जहन्नम में तो अल्लाह ताला अपना कदम रखेंगे और वो कहेगी बस बस मेरे वाली बस। और साथ फरमाया कि अल्लाह के कदम रखने के बाद वो आपस में इस तरह अल्लाह अकबर इकट्ठी हो जाएगी, उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। सही बुखारी की हदीस। अब जन्नत के लिए हुजूर ने फरमाया जन्नत तो बहुत बड़ा बेशुमार जन्नतें, तो अब अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में रहने के लिए कि जन्नत मेरा बड़ा है बंदे थोड़े, और हमारे बेचारे हुक्मरान हुकूमत जिसकी भी वो कहते हैं आबादी ज्यादा हो गई, 22 करोड़ संभाले नहीं जाते, रोटी कितों आनी है, वसाइल नहीं यार की करिए, IMF को कर्जा ले लीए मंग लीए। चीन वाले कहते हैं 1.5 अरब बंदे हमारे हो गए ना, बुढ़ियां जड़ियां ने एक बाल तो वध नहीं जम सकदियां, फिर बड़ी मुश्किल नाल 2 बच्चे, कहते नहीं 2 बच्चों से ज्यादा नहीं हम संभाल नहीं सकते, दुनिया साढ़े को बाबा नहीं संभाले जाए। और ये तो मुल्क है, घर के अंदर बच्चे ज्यादा आ जाए, ज्यादा क्या 2-4 ही होते, अम्मा अब्बा परेशान आए, बाल गाली नहीं मां दिया मेरे बुलाऊंगा नहीं, घर मसले, वो घर नहीं संभाला जाता। अर्श वाला रब सदके कुर्बान जाऊं, अल्लाह अकबर, सारी मखलूक जहन्नम में चली गई, जहन्नम को पांव रख कर भरा, और जन्नत उसके अंदर अरब खरबों इंसान पहुंच गए, फिर भी खाली। अब इसको कैसे भरा जाए? अब जनाब वाला अल्लाह तबारक व तआला उसको भरेंगे। हुजूर ने फरमाया अल्लाह नए बंदे पैदा करेगा, कहो सुभान अल्लाह। अब वो नए बंदे खरबों में कितने होंगे, शुमार से बाहर है। मैंने बड़ा गौर किया कि ये नए बंदे अल्लाह अकबर ये क्या हुए, अल्लाह अकबर। तो भाई जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इजाज़त अता फरमाएंगे, सारे इंसानों के सरदार कौन होंगे? बोलो, हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरतों की सरदार कौन होंगी? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। जवानों के सरदार कौन होंगे? हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा। और बूढ़ों के सरदार कौन होंगे? हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा। इसका मतलब यह है कि जो बूढ़े यहां बुढ़ापे की हालत में फौत होंगे, ये नहीं कि उठे भी बुढ़े होना है, वहां सारे ही जवान होंगे। अल्लाह अल्लाह, इसका मतलब अल्लाह पाक सरदारियां देंगे। हुजूर ने फरमाया इसके नीचे भी अल्लाह तबारक व तआला सरदारियां देंगे। कमजोर लोग जिनको यहां समझा जाता है खादम है, जिलाया है, मिरासी है, मुसल्ली है, फलाना है, कमी है, अल्लाह अकबर। और जिसको तू खादिम समझता है, कमी समझता है, रब्बे काबा की कसम है, वो आजिज़ अल्लाह का मिस्कीन बंदा, 5 वक्त का नमाज़ी है, तहज्जुद गुज़ार है, अल्लाह अल्लाह सच बोलता है। और तेरे तरह ताजरा बिजनेसमैन अरबा पतिया खरबा पतिया वो 2 नंबरियां नहीं करता है। और तू बड़ा सरदार चौधरी बनकर है, 2 बंदे झगड़ पड़े हैं तो जनाब थाने का टाउट बनकर इधर से भी पैसे खाता है, उधर से भी खाता है, फिर उसके बाद जनाब तू सुलह करा कर पैसे अपनी जेब में। और टाउट बनने वालों, और इस बुनियाद पर अपने आप को सरदार कराने वालों, यूं जबर करते हो, यूं तकब्बुर करते हो,
یہ ماڑے کمزور وہ تیری دنیا دے پیمانے ہور میرے رب دے ہور اللہ اکبر تمہیں کمزور بندہ اللہ اکبر میں نے نا بات کرنی پڑ جاتی اللہ تعالیٰ بچائے ریاکاری سے محض اصلاح کے لیے ننکانہ میں الحمدللہ میں نے آج سے 15 16 17 18 20 سال کے 25 سال پہلے کدوک نال جب خالی اس کی حفاظت کرتا رہا کوئی قبضہ نہ کر لے پھر ایک وقت آیا راتوں رات میں نے چھوٹی سی مسجد بنا دی 4 دیواری کر دی اب جماعت کو دے دی چند سال پہلے الحمدللہ کو 2 کروڑ کی جگہ ہوگی اس پر شاندار مسجد بن گئی افتتاح الحمدللہ میں کرایا میرے بھائی اس جگہ کو کون سنبھالتا رہا اللہ اکبر 5 وقت کا نمازی تہجد گزار اخلاق والا سب کے کام آنے والا میٹھی طبیعت والا کالا سا رنگ اور مسلی ہم مسلی ویسے لفظ تو اچھا ہے لیکن ہم نے اس کا مطلب برا کر دیا مسلی کا مطلب تو ہے نمازی وہ اس جگہ کی نگرانی کرتا رہا اللہ اکبر میں اس کی خدمت کرتا رہا میں اس کو ہمیشہ یاد کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم سے مسجد کی حفاظت کرنے والا اللہ اس کی حفاظت کر کے جنت کا انشاءاللہ بادشاہ بنائے گا تو یہ جناب ادھر سے جاتا ہے جب جابر جاتا ہے جب متکبر جاتا ہے تو عرش والا رب کہتا ہے ظالمی اور ظلم کرنے والے اپنے آپ پر یعنی اپنے لوگوں پر ظلم کرنے والے فرشتے ان کے بوتھوں پر مارتے ہیں ان کی کمرے پھینکتے ہیں اوپر والے کہتے ہیں دم کرنے والا لے ہو ڈاکٹر لے ہو وینٹیلیٹر یہ جناب کرونا جب آیا تھا تو یہ جتنے امیر ترین لوگ ہیں کوئی حکمران ہے ان کو یہ وینٹیلیٹر خاص ہو گئے یہ جناب 22ویں گریڈ 21واں گریڈ افسروں کے لیے یہ عدلیہ کے اعلیٰ ججوں کے لیے یہ حکمرانوں کے لیے مارا مرجان اللہ اکبر اللہ خبریں آئی تھی نا ان دنوں مجھے کہاں سے پتا چل رہا ہے میں نے کہا جس کو رب نے بچانا ہے اس کو بچانا ہے اچھا دیکھو کمارے مر گئے نا الحمدللہ میں کہتا رہا پرہیز کرو جتنا کچھ کیا بھی لیکن ہر جگہ بھائی محبت پیار سے ملتے ہیں گلے لگتے ہیں میں کہا کرونا پہ رب روکے گا مل لو جنہ ملنا جی اللہ اکبر یہ میرے اللہ کا اختیار ہے لیکن میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ بد پرہیزی کرو اب کرونا ختم ہو گیا معمولی سا رہ گیا اب میں یہ بات کر رہا ہوں پہلے نہیں کرتا تھا کیونکہ اس طرح پھر وہ لوگ احتیاط نہیں کرتے جو حکومت نے کہا اس پر تو عمل کرنا چاہیے لیکن فیصلے میرے بلے فیصلے میرے اللہ کے اللہ اکبر تو میرے بھائیو ہاں قیامت بات کیا کر رہا تھا یار قیامت کے نظارے سبحان اللہ اللہ اکبر تو یہ جناب جب یہ مارے کمزور لوگ اللہ اکبر یہ جاتے ہیں تو پھر ان کو عرش والا رب حضور نے فرمایا یہ جنت میں جائیں گے وہ لوگ کہاں جائیں گے جنت میں مارے کمزور ضعیف بڈھے ٹھٹھے جنہوں کی کوئی نہ سنے اللہ اکبر لیکن نمازی مواحد توحید والے سچ بولنے والے اب جناب یہ جو اتنی اللہ مخلوق پیدا کرے گا یہ مخلوق کہاں جائے گی یہ جناب یہ جو بندے امت مصطفیٰ کے یہ مارے کمزور یہ جنت میں بادشاہ بنے گے نئی مخلوق ان کی رعایا بنے گی اللہ اکبر وَإِذَا رَأَيْتَ کیا کہا قرآن میں
پہلے کہا وجزاہم بما صبروا جنتم وحریرا، یہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کا بدلہ جنت اور ریشم کے لباس ہے. نعمتیں گنوا گنوا کر آگے جا کر فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، جب دیکھے گا پھر نظر اٹھا کے دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ نعیم، نعمتیں وَمُلْكًا كَبِيرًا، یہ بادشاہ بنے گا اور اس کی سلطنت ملک کبیر ہوگا. جس کو اللہ ملک کبیر کہے، یہاں پر چھوٹی نکی جی ہمیں افسری جی کیوں تکبر یا اللہ. اللہ اکبر، نعیم و ملکن کبیرہ. اللہ اکبر. ہاں جناب، اور یہ جو شہید ہے اور شہیدوں کے وارثوں راضی اور خوش ہو جاؤ. اللہ اکبر. کہ جناب قیامت کا دن ہوگا اور اس دن کئی منظر ہوں گے. ایک منظر تو یہ ہوگا کہ عرش والا رب الدیان، پھر پورا فیصلہ عدل و انصاف، اور شہیدوں کا رب اس طرح نظارہ کروائے گا کہ حضور نے فرمایا کہ ان کے زخم تازہ ہو جائیں گے، خون رسنا شروع ہو جائے گا، رنگ تو خون جیسا ہوگا، خوشبو کستوری کی آئے گی. عرش والا رب دکھلائے گا میری خاطر، میرے دین کی خاطر لڑنے والے اپنوں سے نہیں، کلمہ پڑھنے والوں سے نہیں. اللہ اکبر. جدھر ملک اعلان کرے، جن سے پاک فوج لڑے ان سے لڑنے والے. بھائی اگر ہندوؤں سے، کشمیریوں پر ظلم کرنے والے، ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم کرنے والے، یہ ابھی نندن اور کلبھوشن کے جو پیچھے سارے بیٹھے ہیں، ان سے جو ہماری فوج لڑے گی تو ہم اپنی فوج کے کیا ہوں گے؟ بولو سارے، آہستہ بولو، سارے ساتھ ہوں گے. اپنوں سے نہیں لڑنا، صبر کرنا ہے. اللہ اکبر. اب یہاں جو خون بہے گا یہ پاکیزہ خون ہوگا، اللہ کی خاطر بہنے والا خون. عرش والا رب دکھلائے گا کہ یہ ہیں شہداء، ان کے خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. اور قیدی بننے والے، اللہ اکبر، جو قید میں جائیں گے، مظلوم بیچارے، غلطی بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. قیدوں میں صبر کیا ہے، پابندیوں میں صبر کیا ہے. حضور نے فرمایا، صحیح حدیث غالباً صحیح بخاری ہے، حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کے سامنے ان کو زنجیروں میں جکڑے گا. یہ جو زنجیروں میں جکڑے گا یہ علامتی طور پر زنجیریں ہوں گی. اللہ دنیا کو دکھلائے گا کہ یہ ہیں میرے بندے جن کو دنیا میں میرے دین کی خاطر، میرے دین کی دعوت کی خاطر ان کو جکڑا گیا، پابند کیا گیا، ڈرایا گیا. اللہ اکبر. اور جو پابند کرنے والے ہیں وہ جانے، ان کا رب جانے. ان کو رب دکھلائے گا کہ دیکھو اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا. بولو انہوں نے صبر کیا. میرے پیارے بندے دنیا کے اندر، اللہ اکبر، ان کو جکڑ کے رکھا گیا. یہ بھی ایک نظارہ ہوگا. جمعہ پڑھنے والوں کا بھی ایک نظارہ ہوگا. شیخ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ
अब ये मेरी गुफ्तगू की आखिरी 2-3 बातें हैं। सिलसिलातुल हदीस सहिया के अंदर हदीस लाए कि क़यामत के दिन 50,000 साल का भाई दिन होगा। कितना बड़ा दिन होगा। उसके अंदर पहाड़ होंगे, वादियां होंगी, पहाड़ नूरानी होंगे। किस तरह होंगे? उनके अंदर बादल नूरानी होंगे, बड़े खूबसूरत मनाजर होंगे। और जो जुमा पढ़ने वाले हैं, भर वक्त जाने वाले, एहतमाम करने वाले, कपड़े साफ पहनकर जाने वाले, खुशबू में लगाकर जाने वाले, अल्लाह अकबर। तो ये जो एहतमाम के साथ जुमा पढ़ने वाले हैं, ये वहां अल्लाह अकबर उन वादियों के अंदर जनाब ये परवाजें कर रहे होंगे। सुभान अल्लाह। और कुछ ऐसे भी बदबख्त होंगे कि जो पसीनों के अंदर डुबकियां खा रहे होंगे। गंदे पसीने, कयामत के दिन बदबूदार पसीने। हाय, दुनिया में भी बदबू में खाने वाले, रिश्वतें खाने वाले, करप्शन के माल खाने वाले, लोगों के हक मारने वाले, बेवा यतीम के हक मारने वाले, ज़लज़ला ज़दगान का माल आ जाए तो वो खा जाने वाले, सिलाब ज़दगान का माल आ जाए वो खा जाने वाले, बैतुल माल में माल आ जाए बेवाओं का, यतीमों का, मिस्कीनों का, हाय वो खा जाने वाले। ये कमीने ज़ालिम, ये जब्बार, ये जहन्नम में जाएंगे। ये पसीनों के अंदर डुबकियां खा रहे होंगे, इनका जिस्म भी पलीद, सोचें भी बदबूदार, क़यामत का पसीना भी बदबूदार। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, और सूरह अल हदीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वहां एक नक्शा खींचा है कि वहां पर नूर भी होगा, अंधेरा भी होगा। यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनात, मेरे प्यारे नबी मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को देखोगे, यस्आ नूरुहुम बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, उनका नूर उनके आगे और उनके दाएं दौड़ रहा होगा। अल्लाह अकबर। और जो मुनाफिक है ना, अंदर से कुछ, बाहर से कुछ, ये कहेंगे उन्जुरूना, यार तुम हमारे रिश्तेदार ही हो, वह बड़ा माड़ा जहा सी, मलवंटा जहा है, बड़ा मजाक करते हैं ना। और मौलवी कोई करना मुल्लू, अस्तगफिरुल्लाह, हकारत, तकब्बुर। आज जनाबे वाला इन मुखलस लोगों से वो क्या कहेंगे? उन्जुरूना, यार अगे अगे भजते जा रहे, थोड़ा सा ठहर जाओ, नक्तबस मिन नूरिकुम, ये अपना नूर थोड़ा सा टुकड़ा हमें भी दे दो। वो कहेंगे कि लर्जिऊ वराअकुम, पीछे जाओ, फल्तमिसू नूरा, ये दुनिया जो गुजर गई है ना उसमें ये नूर मिलता, वहां जाओ। ये कुरान है। ये जमीन तो खत्म होगी, अब जमीन तो नहीं होगी, इस जमीन पर कैसे जाए? अल्लाह अकबर। आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह अकबर। आगे इनके और नूर वालों के दरमियान, मुनाफिकों और मोमिनों के दरमियान एक दीवार आयल कर दी जाएगी, उसके अंदर मोमिन होंगे, फीहि रहमा, उसके अंदर अल्लाह की रहमत होगी। बातिनुहु फीहि रहमा, उसके अंदर अल्लाह की रहमत होगी। वज़ाहिरुहु मिन क़िबलिल अज़ाब, और बाहर अज़ाब होगा। मैदान एक जैसा होगा, मंजर मुख्तलिफ होंगे, बोलो मंजर मुख्तलिफ होंगे। कोई वीआईपी होंगे, कोई वीवीआईपी होंगे, और कोई गर्ल होंगे। उस दिन की तैयारी कर लो, बोलो उस दिन की तैयारी कर लो। अल्लाह अकबर। और फिर आखिरी मंजर और भी बड़े होंगे। ये जनाब हौज़ कौसर का पानी हुजूर के मुबारक हाथों से, और फिर जनाब मकाम महमूद पर शफात,
फिर हुजूर का लिवाउल हमद का झंडा, फिर पुल सिरात से गुजरेंगे। अब आखिरी बात करने लगा, पुल सिरात से गुजरेंगे। हुजूर ने फरमाया कोई रोशनी की रफ्तार से गुजर जाएंगे, कोई घोड़े की रफ्तार से, कोई जनाबे वाला तेज चलकर भाग कर, और कोई जनाब आहिस्ता चलकर, और कोई घिसट घिसट कर, आखिर गुजर ही जाएंगे। और कई ऐसे होंगे कि घिसटते गुजरते होंगे तो जहन्नम में गिर जाएंगे। वे जहन्नम के ऊपर होगी पुल, इसका नाम हदीस में सिरात है, हम उसे समझाने के लिए पुल सिरात कह देते। ये जसर होगा, पुल होगा। अल्लाह अकबर। अच्छा आगे जाएंगे फिर और एक पुल होगा, सही बुखारी में है। अब वहां चले जाएंगे, इससे जो गुजर गया, अब ये तो जन्नती है ना। अब जब उस पर जाएंगे, कोई तो सीधे जन्नत में चले जाएंगे, बात रोक लेंगे, रोक लिया जाएगा। हुजूर ने फरमाया इसका नाम कंतरा, ये ऐसा पुल था, इस पर जिसने किसी के साथ ज्यादती की है बदला देकर जन्नत में जाएगा। होगा मोमिन, 5 वक्त का नमाजी, रोजे रखने वाला, मुखलस भी होगा, मगर उसको गाली भी नेकी देनी पड़ेगी। उसको थप्पड़ मारा, इसका बदला यहां देना पड़ेगा। किसी जानवर पर जुल्म किया, बदला देना पड़ेगा। मां के साथ ज्यादती की, बदला देना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, किसी से रिश्वत ली है, वैसे पुलिस वाला है, नमाजी भी है, नमाज भी पढ़ता है, तौहीद वाला भी है, बड़ा कुछ है, पर रिश्वत खाता रहा, बदला देना पड़ेगा। FIR गलत रखनी, बदला देना पड़ेगा। पता नहीं उन्हें थे किन्ने को जूत बैठ के, किन्ना चेर इत्थे रोक लिया जाएगा, किन्ना चेर कान फड़ाया जाएगा, सरेआम जिल्लत की जाएगी। अल्लाह अकबर। और भाइयों, ये जुल्म जर्रा बराबर भी माफ नहीं होगा, हत्ता के हुजूर ने फरमाया जो सींग वाली बकरी है, रब सारे जानवरों को भी जिंदा करेगा। बोलो सारे जानवरों को, दरिंदे परिंदे चुरिंदे अवान कीड़े मकोड़े सबको जिंदा करेगा। चूंटी को भी जुल्म से मारा है, बदला देना पड़ेगा। एक पैगंबर ने चूंटियों को, एक चूंटी उसने यहां काटा, उन्होंने सारी को आग लगा दी। अल्लाह ने वही भेजी, मेरे नबी तुझे तो एक चूंटी ने काटा था, चलो उसको मार दिया, ऊपर मसल दिया, हाथ फेर कर, तो आग क्यों लगाई? आग लगाना तो मेरा काम है, अपनी मखलूक को। तुमने ये काम क्यों किया? पैगंबर पर अल्लाह नाराज, तू कितना फरने का बंदियों पे जुल्म करने वाला। हाँ कातिल है, चल करोड़ रुपया दे दे, मैं FIR जी हेर फेर इंज करांगा, तू बिचों जग के सामने जाएगा, निकल जाएगा। करोड़ लेके उन्होंने कर देगा, जालिमा क़यामत वाले दिन किवें निकलेगा? मौत के वक्त है ये जो जुल्म कर गया, जालिमी, ये जुल्म करने वाले, अस्सलाम वालेकुम, जब तेरी वारी आएगी, कुरान कहता बूथा सेकणगे, पीछे धोना तो मारनगे, पीछे भी मारनगे। उतरे की आंदे ने है मजलिस इकट्ठी करो, कुरान पढ़ो। बोलो की करो? कुरान पढ़ो। एक बंदा मैंने कौन लगा, आंदा मेरा अब्बा मर गया, हाँ फिर मैंने पता क्या किया? मैं क्या, हाँ तो क्या किया? कहता मैंने 1000 कुरान उसको बख्शवाया, 1000 कुरान भिजवा दिया। मैं कहा यार केड़ी डाक सी, केड़ा TCS किवें भेजे? बच्चों को जमा किया, उन्हें रोटी खवाई, जर्दा पुला खवाया, नाल को पैसे दे देते, कोई 1000 रुपया जेब च पाता, आख्या सपारे पढ़ो, इंज कर करके फिर मैं कई ने उन्होंने क्या हाँ भाई यार तेरे को किन्ने कुरान ने? उन्हें क्या मैं 2 बारी कुरान पढ़े यार, मैनू तो दे। अच्छा चल मैं तेन दिते, आंदा मैं अपने अब्बे को कर दिते। वाह सदके जावां हैं, ओए जिते मारे रह गए, तकड़े सारे बख्शे
ہیں بھائی پاس، کیا بات ہے. اور لوگ یہودیاں عیسائیوں یہ ہوئی حرکتیں کیتیاں سن. اللہ نے مسلمانوں نے سبق پڑھایا، پڑھیا کر اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سیدھا راہ بخا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوگا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب یہودی ہے، ضالین عیسائی ہے. آج بھی دیکھو مردوں پر پڑھ رہے ہیں یہودی تورا دوا تو بڑی پڑھتے ہیں. میں خرید رہا قرآن. میں اسکولے پڑھتا ہوں سا، ساڈے ایک پی ٹی ماسٹر صاحب ہوں سن، انہوں دی اما فوت ہو گئی. آ گئے ساری کلاس 10ویں ڈی تھی غالباً ہماری. ہاں بھائی اور بچوں میں قرآن لینا آیا. اچھا ہوں استاد جی نے کون اگے بولے؟ وہ پی ٹی ماسٹر. اچھا ہاں بھائی اٹھو بھائی، کوئی 15-20 ہو گئے قرآن. کہتا میں باقی ساری کلاسوں سے اکٹھے کر لیے، اب تمہاری رہ گئی، اس کے بعد 1-2 اور، کیوں 10ویں کلاس آخری ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگے پتہ نہیں میں 800 900 1000 1500 کتنے، یہ میں نے سارے اسکول سے قرآن اکٹھے کر لے. میں واہ سبحان اللہ. ہاں خود کو نہیں پڑھن دی لوڑ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. قرآن عمل کے لیے، قرآن ساختہ یاد بن کر آیا. قرآن حضرت سے آتا ہے، قرآن اداروں میں، قرآن حکمرانوں میں، قومی اسمبلی میں، ایوان صدر میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں، ڈی سی آفس میں، یہاں قرآن ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اور بولے اس پر عمل کرو گے، اس پر عمل کریں گے تو قرآن شفاعت بن کر آ جائے گا. اللہ کہے گا پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا، چڑھتا جا جنت کے درجے. آخری مقام تیرا ہے. ماں باپ کے سر پر بادشاہ کا تاج سجایا جائے گا. سورہ البقرہ اور آل عمران جس نے محبتوں سے پڑھی سنی، حضور نے فرمایا بادلوں کی طرح 2 جھنڈ بن کر پرندوں کے وہ آ جائے گی، کہے گی ہاں اللہ اکبر، یا اللہ اس کو معاف کر دے، مجھ سے محبت کرتا تھا. قرآن پڑھ، محبت کر، ترجمے سے پڑھ. لیکن حکومت کا ایک عمل جو بڑا شاندار ہے، میں خراج تحسین پیش کروں گا اس حکومت کو کہ انہوں نے 10ویں جماعت تک کہ قرآن مجید جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ لازم ہے، اور ایف تک پورا قرآن ترجمے کے ساتھ ہو جائے گا. اساتذہ رکھ رہے ہیں. دعا کرتا ہوں یا اللہ جو بھی خیر کا کام جو بھی حکومت کرے، جو پچھلی حکومتوں نے کی ہے، جو یہ کرے، یا اللہ جو بھی خیر کا کام کرتا ہے اس کو توفیق عطا فرما. اور مولا کریم یہ تیرے بندے بندیاں جو دور و نزدیک سے آئے ہیں، یا اللہ سب پر اپنی مہربانی فرما، اور ہمارا یہاں اکٹھا ہونا، سننا سنانا اپنے دربار کے اندر قبول فرما. السلام علیکم.